الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. محترم عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں. فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ. باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، لیکن فرمایا کہ جو اس طرح کی غریانی اور فحاشی کو عروج بخشتے ہیں، ان چیزوں کو وہ دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. اور فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہترین جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. جبکہ تمہارا گمان یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم عیش و عشرت کرنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور اور رحیم ہے تو یہ صفت کن کے لوگوں کے لیے ہے، اس کو جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چل کر زندگی گزارنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت وہ اپنی دوسری صفت بیان فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ انتہائی سخت پکڑ ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہیں، صرف رحیم کے اوپر نہ جانا، اس پر نہیں بھولنا
کہ اللہ کی صفت رحیم ہے تو میں جو چاہوں کروں، جو میرا جی چاہے، جو میرا من چاہے وہ میں کرتا جاؤں اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہونی۔ فرمایا کہ نہیں، ان بطش ربک لشدید، ایک دن اس کی پکڑ بھی ہونی ہے۔ اور پھر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہمیشہ اس چیز کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جو ادیان باطلہ کے اندر رائج ہوتی ہے، جو غیر اللہ سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے اور دین سے اس کی جتنی دوری ہوتی ہے، عوام الناس اتنے ہی اس چیز کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ آیات جو میں نے پڑھی، اس کا تعلق آگے اسی مہینے کی جو 14 تاریخ آنے والی ہے، 14 فروری کو وہ ایک دن منایا جاتا ہے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دن مبغوض ترین دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ وہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ ایسی چیز کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم گویا کہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جس چیز کا ہمیں علم ہے ہمارے پہلے آباء و اجداد کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور ادیان باطلہ کی پیروی کرنے میں اس قسم کے مگن ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی دین کے اندر کوئی لگاؤ، اس کے اندر کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے خوشی اور عید کے دن جو ہے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ اس دن دیکھا جائے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے چہروں کے اندر وہ خوشیاں نظر نہیں آتی، وہ جو ان کے اندر دلچسپی لینی تھی وہ لینی نظر نہیں آتی، جبکہ دوسری ادیان باطلہ کے جو خوشیوں کے دن ہیں، جیسے کرسمس کے پیچھے دن گزرا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کس قسم کے ہمارے مسلمان بھائی دلچسپی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا جو عید کا دن ہوتا ہے اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہ 14 فروری کو منحوس ترین جو ایک رسم ہے اس کو منانے کے لیے یہ لوگ اتنی دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو منایا جاتا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور اس کو عام الفاظ میں یوں کہا جائے کہ یوم محبت، یوم عشق کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ اور یہ منانا گویا کہ یہ عشق مجازی کی ہوس کے اندر یہ لوگ اس قسم کے مگن ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب کی محبت کو بھول چکے، اللہ کی محبت کو بھول چکے، اپنے والدین کی محبت کو بھول چکے، اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کی محبت کو بھول چکے، اور ان غیر محرم کی محبت کے اندر وہ گویا کہ اپنی دین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور حیا کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اس دن کے اندر یہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے یہ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دنیائی کفر کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اپنے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ مومن کی شان کیا ہے، اس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب راستے پہ چلے تو نامحرم کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اس کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے، اس کو اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک فرمایا کہ زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بشارتیں ہونے کے باوجود بھی آج یہ جو عشق مجازی کے ہوس اور اس کی پجاری یہ گویا کہ تمام تر چیزوں کو پس پش ڈال کر اور اپنی من چاہے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے اس دن کے اندر گویا کہ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو یا کسی کی بیٹی کو یہ پھول پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ میں اگر کسی کی بیٹی کو یا کسی کے بہن کو میں یہ پیش کرتا ہوں تو کل اگر میری بہن اور بیٹی کو کوئی پیش کرے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ اس پر تو میرے پھر غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ میری بہن کے ساتھ
میری بیٹی کے ساتھ، میری فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جبکہ میں جب کرتا ہوں تو میں اندھا ہو کر یہ کر دیتا ہوں۔ اور اس پر میں آپ کو ایک عبرت کے طور پر واقعہ پیش کروں کہ جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ خرافات اور فحاشیاں ہوتی ہیں، یہ گویا کہ ہمارے دنیا کے اندر ایک قرض بھی ہوا کرتا ہے کہ آج ہم کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ ایک سنیارا تھا اور اس سنیارے نے ساری زندگی پاک دامنی میں اور ایسے عفت میں گزاری تھی، اور اس کا اپنا ذاتی گویا کہ اپنا نسبی اس کے اولاد نہیں تھی۔ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک بچہ پال رکھا تھا، اور وہ بچہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کو اپنا ابو کہتا تھا اور اس کی گھر والی کو امی کہتا تھا، اور جس قسم کا یہ والدین اس سے محبت کرتے تھے وہ بھی ان کو وہی محبت دیتا تھا اور بڑی اطاعت ان سے کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس سنیارے سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کی دکان پہ ایک نامحرم آئی، اور اس نامحرم نے کہا کہ مجھے یہ انگوٹھی پہنائے۔ اس نے اس کا ہاتھ جب پکڑا اور اس کے دل کے اندر ناجائز خواہشات ابھر اٹھی۔ اب صرف اور صرف اس کے دل کے اندر یہ ایک وہم تھا اور ایک ناجائز خواہش اٹھی تھی۔ اب وہ جب گھر آتا ہے اور گھر آ کر دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی باہر آ کر رونے لگتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ تم رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جس کے ساتھ ہم نے اتنے احسانات کیے، اس کو ہم نے بیٹا سمجھا، وہ ہمیں اپنے والدین کا درجہ دیتا تھا، آج اس نے مجھے ایک ایسے ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈالا کہ میری ساری محنت جو ہے پانی میں چلی گئی۔ وہ جب ایسے واقعہ اس نے پیش کیا، اس سنیارے نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ ساری زندگی پاک دامنی میں نے گزاری، آج میں نے ایک نامحرم کے بارے میں میرے دل میں ایک ناجائز خواہشات میرے دل کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کا بدلہ یہ ہوا کہ آج میرے گھر میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اگر میں اس کسی کی ماں کی یا کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف یہ غلط نگاہیں نہ اٹھاتا، آج میری بیوی کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اگر کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کو ناجائز نظر سے اور غلط نظر سے ہم دیکھیں گے، کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور یہ جو دن ہے جس دن کو یہ ناجائز طریقے سے منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سن 270 عیسوی کے اندر ایک شخص تھا، بادشاہ کا، روم کا، اور وہ جنگ کے لیے عوام کو پیش کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سپاہی جو ہے اس کے اندر کمزوریاں پیش کر رہے ہیں، اس نے مشورہ لیا آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ اس جنگ کے اندر دلچسپی نہیں دے رہے، پیچھے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگ جو ہے وہ شادیوں کے اندر زیادہ دلچسپی لینے والے ہیں، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جنگ میں نہیں جانا چاہتے۔ اس نے یہ مشورہ کیا کہ آج کے بعد شادیوں میں پابندی ہے، لہذا شادیاں نہیں ہوں گی، اس لیے نوجوان جائیں گے باغوں پر۔ جب اس نے یہ کیا تو یہ ویلنٹائن کے نام سے ایک شخص تھا، وہ اس کے ریاست میں موجود تھا، وہ چھپ چھپا کر ان نوجوانوں کی شادی کراتا تھا۔ اور جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا کہ اس نے ایسا کام شروع کیا ہے، اس نے اس کو گرفتار کر دیا۔ جب اس کو گرفتار کیا، جیل کے اندر لے گیا، وہ گرفتاری میں اس نے ایسا کیا کہ اسی بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس سے ناجائز تعلقات اس نے قائم کر دیے، اور جب اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے تو اس کو پھانسی کا آرڈر ہوا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے، اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ کس نے؟ بادشاہ کے گھر کے اندر ایسا کام شروع کر دیا ہے۔ جب ایسا ہوا تو اس نے اس اپنی محبوبہ کو، اس بادشاہ کی بیٹی کو ایک خط لکھا کہ آپ کے ویلنٹائن کی طرف سے، آپ کے محب اور عاشق کی طرف سے یہ خط ہے۔ اور جب یہ ہوا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے، یہ 14 فروری اس کے قتل کا دن تھا، تو انہوں نے یوم ویلنٹائن ڈے منانا شروع کیا کہ یہ اس کی محبت کے طور پر ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ آج کے دن کے اندر اس کی محبت کو یوں منایا جاتا ہے کہ لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کو یہ پھول پیش کیے جاتے ہیں، اور اس دن یہ گلاب کی ایک پتی اور پھول جو ہے اس کی منہ بولا قیمت، یہ ہوس کے پجاری اور ناجائز محبت کے اندر اندھے ہونے والے ایسے نوجوان نسل وہ منہ بولی قیمت دے کر اور یہ پھول خرید کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہن
بیٹیوں کو یہ پیش کرتے ہیں اور یہ حیا کے جنازے نکالے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ سے میری یہ عرض ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر سے اس خرافات اور اس ناجائز ایک رسم کو ہم نے ختم کرنے ہیں۔ ہم دوسروں کو تو نہیں کہہ سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی تو حفاظت کر سکتا ہوں۔ ان کو تو میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ تم رسول اللہ اور اللہ کے قرآن کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم نے گویا کہ ایک ناجائز چیز کو تم نے دنیا کے اندر فروغ دیا ہے، تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، تمہیں آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جو بھی ایسی فتنہ پرور چیز ہو اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہیے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو پھر جو چاہو تم کرو۔ اسے گویا کہ یوں کتابوں کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ پھر تم عریانی طور پر ننگے ہو کر بھی تمہیں جاؤ، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر حیا ہے تو اس کو اتنی بھی حیا آتی ہے کہ آپ پرانے لوگوں کو دیکھیں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ان کو اتنی بات پر بھی شرم آتی ہے کہ یار ہمارے گھر پر کہیں پولیس نہ آ جائے، یعنی کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا جھگڑا نہ ہو جائے، ایسے کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر پر پولیس نہ آ جائے۔ اور پھر جب حیا نہ ہو تو لوگ پھر معاشرے کے اندر زنا کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زنا کو کیسے بند کرنا ہے، اس کے خرافات کو کیسے بند کرنا ہے، یہ نوجوان نسلوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ انہوں نے یہ نئی آنے والے فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر گویا کہ اس چیز کو انہوں نے فروغ دیا ہے، اور میں نے اور آپ نے یہ محنت کر کے اس چیز کو گویا کہ ہم نے بند کرنا ہے۔ جائز طریقے سے ان کے ٹائم پر نکاح کرو، کبھی یہ سنت کو عام کرو تو یہ دوسری خرافات پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن وہ سنت کے اندر ہم نے گویا کہ اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر دی ہیں کہ یہ بھی رسم ہو، یہ بھی رسم ہو، یہ رسم بھی ہو، اور اس وجہ سے پھر ہمارے بچوں کی شادیاں گویا کہ تاخیر ہوتی ہے اور پھر وہ ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جس کا گناہ ان کے والدین کے سر پہ آتا ہے۔ لہٰذا رسومات کو کم کریں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو عام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔